شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صحیفہ سجادیہ، روزہ عید الاضحیٰ کی دعا۔ خدایا، یہ ایک مبارک اور مسعود دن ہے جس میں تمام اطراف زمین کے مسلمان ایک مقام پر جمع ہوتے ہیں۔ کوئی سائل ہوتا ہے، کوئی طلبگار ثواب ہوتا ہے اور کوئی عذاب سے خوف زدہ، اور تو سبھی کی حاجتوں پر نظر رکھتا ہے۔ لہٰذا تیرے موجود کرم کی بنا پر اور اس بنیاد پر کہ میرے تمام مطالبات تیرے لیے بہت آسان ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ اور میرے پروردگار، یہ میرا سوال اس بنیاد پر بھی ہے کہ سارا ملک اور ساری حمد تیرے لیے ہی ہے اور تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ تو حلیم، کریم، مہربان، احسان کرنے والا، صاحب جلال و اکرام اور خالق آسمان و زمین ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب بھی اپنے بندگان مومنین کے درمیان کوئی خیر سے احسان فرما جس کے ذریعے سے انہیں دنیا و آخرت کی کوئی نیکی عطا کر دے، اس میں تو میرے حصے کو بھی نظر انداز نہ کرنا۔ اور خدایا، میرا سوال اس بنیاد پر کہ سارا ملک تیرا ہے اور ساری ہم تیرے لیے ہی ہے اور تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، یہ بھی ہے کہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تیرے بندے ہیں، تیرے رسول ہیں، محبوب ہیں، مصطفیٰ اور مخلوقات میں منتخب ہیں، اور وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نیک کردار، پاک و پاکیزہ اور پسندیدہ ہیں، اور وہ صلوات جسے تیرے علاوہ کوئی شمار نہ کر سکے، اور ہمیں اپنے بندگان مومنین کی نیک دعاؤں میں شریک قرار دے۔ دنیا و عالمین کے پالنے والے اور ہمارے اور مومنین کے گناہوں کو بخش دینا کہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ خدایا، میں نے اپنی حاجتوں کے لیے تیرا ارادہ کیا ہے اور اپنے فکر و فاقے اور غربت کو تیری بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ میں تیری مغفرت اور رحمت پر اپنے عمل سے زیادہ بھروسہ رکھتا ہوں، اور تیری مغفرت اور رحمت میرے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع تر ہے۔ لہٰذا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور میری ہر اس حاجت کی ذمہ داری لے لے جو میرے حق میں بہتر ہو، کہ تو اس پر قدرت رکھتا ہے اور وہ تیرے لیے بہت آسان ہے، اور میں اس کے بارے میں تیرا محتاج ہوں اور تو مجھ سے بے نیاز ہے۔ میں نے تیرے بغیر کوئی خیر حاصل نہیں کیا ہے، اور مجھ سے کسی بھی شر کو تیرے علاوہ کسی نے دور نہیں کیا، اور میں امور دنیا و آخرت میں تیرے علاوہ کسی سے امید نہیں رکھتا ہوں۔ خدایا، اگر کسی شخص نے کسی مخلوق کی بارگاہ میں حاضری کے لیے ارادہ یا استدعا یا تہیہ کیا ہے یا کوئی سامان فراہم کیا ہے کہ اس کے عطایا اور انعامات کو حاصل کرے یا اس کے کرم اور جائزہ کو طلب کرے، تو میرے مالک، آج یہ میری آمادگی تیری استعداد اور سامان کی فراہمی صرف تیری معافی اور تیرے عطیے کی امید میں ہے، اور میں صرف تیری عطا اور تیرے جائزے کا طلبگار ہوں۔ خدایا، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور آج کے دن میری امید کو نا امید نہ کرنا۔ اے وہ پروردگار جسے کوئی سائل تنگ دست نہیں بنا سکتا اور جس کے یہاں عطا و بخشش سے کوئی کمی نہیں واقع ہوتی ہے، میں تیری بارگاہ میں کسی ایسے عمل صالح کے سہارے نہیں حاضر ہوا ہوں جسے پہلے بھیج دیا ہو، اور نہ کسی مخلوق کی سفارش کا امیدوار ہوں علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہم السلام کی سفارش کے، جن پر تیری صلوات اور تیرا سلام ہے۔ خدایا، میں تیری بارگاہ میں اپنے جرم و خطا کا اقراری بن کر حاضر ہوا ہوں۔ میں تیری اس عظیم معافی کا امیدوار بن کر حاضر ہوا ہوں جس کے ذریعے تو نے تمام خطا کاروں کو معاف کیا ہے، اور ان کے عظیم جرائم پر مسلسل اصرار بھی تجھے رحمت و مغفرت سے روک نہیں سکا ہے۔ لہٰذا اے وہ پروردگار جس کی رحمت وسیع ہے اور اس کی معافی عظیم ہے، اے عظیم، اے عظیم، اے عظیم، اے کریم، اے کریم، اے کریم، محمد و آل محمد علیہم السلام پر رحمت نازل فرما، اور مجھ پر دوبارہ اپنی رحمت نازل فرما دے، اور اپنے فضل و کرم سے مہربانی فرما دے، اور مجھے اپنی مغفرت میں شامل کر لے۔ خدایا، یہ منصب تیرے جانشینوں اور منتخب بندوں اور تیرے ان امانت داروں کا تھا جنہیں تو نے بلند ترین درجات سے مخصوص کیا تھا، مگر اسے ظالموں نے چھین لیا ہے، اور یہی تیرے قضاء و قدر کا بھی تقاضا تھا، ورنہ نہ کوئی تیرے امر پر غالب آ سکتا ہے اور نہ کوئی تیری حتمی تدبیر سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو جس طرح چاہے اور جہاں چاہے وہی ہوتا ہے، کہ تو ہر ایک سے بہتر جاننے والا ہے۔ نہ تیری تخلیق پر کوئی الزام لگایا جا سکتا ہے اور نہ تیرے ارادے کو متہم کیا جا سکتا ہے۔
اس صورتحال کا نتیجہ یہ ہو کہ تیرے منتخب بندے اور جانشین مغلوب اور مظلوم ہو گئے اور ان کا حق ان کے پاس سے نکل گیا، اور آج تیرے احکام کو بدلا ہوا، تیری کتاب کو پس پشت ڈالا ہوا، تیرے قوانین کو اصل رخ سے ہٹایا ہوا اور تیرے رسول کے طور طریقے کو نظر انداز کیا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ خدایا اولین و آخرین میں ان کے دشمنوں اور ان دشمنوں کے اعمال سے راضی ہونے والوں اور ان کے پیروکاروں پر لعنت فرما، اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما کہ تو قابل حمد بھی ہے اور بزرگ تر بھی ہے۔ ویسی ہی صلوات و برکات و تحیات نازل کی ہے اور ان کے لیے کشائش و راحت و نصرت و قدرت و تائید میں عجلت فرما۔ خدایا ہمیں اپنے ایماندار توحید پرست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ کرام کی تصدیق کرنے والوں میں قرار رکھ، آمین یا رب العالمین۔ خدایا تیرے غضب کو تیرے حلم کے علاوہ کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، اور تیری ناراضگی کو تیری معافی کے علاوہ کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ تیرے عذاب سے تیری رحمت کے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا ہے، اور تیری ہیبت سے تذرع و زاری کے علاوہ کوئی نجات نہیں دلا سکتا۔ لہٰذا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور اپنی بارگاہ میں وسعت حال عطا فرما، اپنی اس قدرت کے ذریعے جس سے مردہ بندوں کو زندگی عطا فرماتا ہے اور مردہ زمینوں میں زندگی دوڑاتا ہے۔ اور خدایا ہمیں ہم و غم سے ہلاک نہ کر دینا یہاں تک کہ تو ہماری دعا کو قبول کر لے اور اس قبولیت کو ہمیں دکھلا دے اور آخر حیات تک ہمیں عافیت کا مزہ چکھا دے۔ ہمارے دشمن کو تانے کا موقع نہ دینا اور اسے ہماری گردن پر سوار نہ ہونے دینا اور ہم پر مسلط نہ ہونے دینا۔ خدایا اگر تو نے ہمیں بلند کر دیا تو گرانے والا کون ہو سکتا ہے؟ اگر تو نے محترم بنا دیا تو ذلیل کون کر سکتا ہے؟ اور اگر ذلیل کر دیا تو عزت کون دے سکتا ہے؟ اور اگر ہلاک کر دیا ہے تو تیرے بندے کے بارے میں تجھ سے بات کرنے والا کون ہوگا؟ اور اس کے انجام کار کے بارے میں دریافت کون کرے گا؟ اور مجھے تو معلوم ہے کہ تیرے حکم میں کوئی ظلم نہیں ہے، تیرے انتقام میں کوئی عجلت نہیں ہے، کہ عجلت وہ کرتا ہے جسے مجرم کے ہاتھ سے نکل جانے کا خوف ہوتا ہے، اور ظلم وہ کرتا ہے جسے اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے، اور تو ان تمام باتوں سے کہیں زیادہ بلند و برتر ہے۔ خدایا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور مجھے بلاؤں کا نشانہ اور انتقام کا ہدف نہ بنا دینا، مجھے مہلت دینا، مجھے راحت دینا، مجھے لغزشوں سے سنبھالا دینا اور مجھے مسلسل بلاؤں میں گرفتار نہ ہونے دینا، کہ تجھے میری کمزوری، بے چارگی اور اپنی بارگاہ میں فریاد کا علم ہے۔ خدایا میں آج کے دن تیرے غضب سے پناہ چاہتا ہوں، لہٰذا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور مجھے پناہ دے دے، اور میں تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، لہٰذا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ میں تیرے عذاب سے تحفظ کا طلبگار ہوں، لہٰذا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور مجھے امن و امان عطا فرما دے۔ اور میں تجھ سے ہدایت کا طالب ہوں، لہٰذا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور مجھے ہدایت دے دے۔ اور میں تیری مدد چاہتا ہوں، لہٰذا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور میری مدد فرما۔ اور میں تجھ سے رحمت کا طلبگار ہوں، لہٰذا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ میں تجھ سے بے نیازی کا خواہش مند ہوں، لہٰذا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور مجھے بے نیاز بنا دے۔ اور میں تجھ سے رزق کا طلبگار ہوں، لہٰذا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور مجھے رزق عطا فرما۔ اور میں تجھ سے آنت چاہتا ہوں، لہٰذا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور میری آنت فرما دے۔ اور میں اپنے گزشتہ گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں، لہٰذا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور مجھے بخش دے۔ اور میں گناہوں سے حفاظت چاہتا ہوں، لہٰذا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور مجھے محفوظ بنا دے، کہ اگر تو چاہ لے گا تو میں دوبارہ تیرا کوئی ناپسندیدہ عمل نہیں کر سکتا ہوں۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے مہربان، اے احسان کرنے والے، ان تمام مطالبات کو قبول کر لے جن کا میں نے سوال کیا ہے یا تقاضا کیا ہے یا ان کے بارے میں تیری طرف رغبت کی ہے۔ اب تو بھی ان تمام چیزوں کو چاہ لے اور ان کو مقدور کر دے اور ان کے بارے میں فیصلہ کر دے اور انہیں امضا کر دے اور میرے حق میں بہترین فیصلہ فرما دے اور اسے میرے لیے بابرکت بنا دے۔ مجھ پر اس کے ذریعے رحم و کرم فرما،
مجھے اپنی عطاؤں سے نیک بخت بنا دے اور پھر اپنے فضل اور وسعت سے اس میں اضافہ فرما دے کہ تو صاحب وسعت بھی ہے اور کریم بھی ہے، اور پھر اس خیر دنیا کو خیر آخرت اور نعیم جنت سے ملا دے، اے سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے۔ اس کے بعد جو چاہیں دعا کریں اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1000 مرتبہ صلوات پڑھیں کہ امام سجاد علیہ السلام یہی انداز اختیار کیا کرتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قیم آل محمد۔